اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں سیرت پوڈ کاسٹ، اور پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ذکر کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لائے، اور بی بی صاحبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے گفتگو کی تھی وحی کی اقسام پر۔ آج کی ایپیسوڈ سے ہم ادھر سے آگے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی سر۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 21 رمضان المبارک جی 40 فیل غار حرا میں جبریل اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے، جو کہ سورہ علق کی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، جی پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کے کلام کا جلال، ہیبت اور وہ سارے اثرات جو اللہ کے کلام کے ہیں، جن کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر میں اپنا کلام قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا یا پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اللہ کے کلام کو برداشت کرنا پہاڑ کے بس میں نہیں ہے، جو مضبوطی کی ایک علامت ہے۔ اور پہاڑوں کے متعلق ایک فیکٹ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہاڑ جتنا اونچا آپ کو سطح زمین کے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے۔ اچھا جی اگر واہ۔ 1000 میٹر اوپر ہے تو 1000 میٹر نیچے بھی ہے۔ دوسرے پہاڑوں کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ کیلوں کی طرح، نیلز، میخوں کی طرح زمین میں گاڑے گئے ہیں تاکہ زمین اپنی جگہ قائم رہے۔ یہ زمین کے ٹھہراؤ کا باعث ہے۔ اور سر یہاں پر پہاڑوں کی ایک اپنی بڑی ہیبت ہے۔ میں پچھلے دنوں جب آپ کو پتہ ہے بابو سر ٹاپ تک جانے کا اتفاق ہوا، تو سر وہاں پر اس قدر، میں اگر اپنی پرسنل ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کروں آپ سے، جی سر ایسی ہیبت تھی کہ وہ میرے دل پر اتنا اس کا اثر ہو رہا تھا، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی آپ کہ کے بڑے یار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم پہاڑ، مطلب کہ تو اس کو نہیں سہ سکتا کلام الہی کو۔ ایک تو جو کہ آپ حساس طبیعت ہے، آپ کی جی آبزرویشن اچھی ہے، محبت اور نرم دل آدمی ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ یہی تو اللہ کریم سرکار کی بڑائی یا عظمت بتا رہا ہے کہ جس کو پہاڑ ہینڈل نہیں کر سکتے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برداشت کر رہے، ہولڈ کر رہے، جذب کر رہے۔ حضور واپس آتے ہیں گھر پہ، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو آ کے بتاتے ہیں، وہ سرکار کی زندگی دہراتی ہیں، وہ جو 8 خوبیاں ہم نے ذکر بھی کیا تھا، بیان کرتی ہیں رسول اللہ کی زندگی کی، کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ اپنے کزن، چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ کو لے کے گئیں یا انہیں گھر پہ بلایا۔ ہم نے وہ بات پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی تھی۔ ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ جس روایت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب ان کو بلا کے لائے اور پھر واپس چھوڑ کے آئے، تو جب واپس چھوڑتے ہیں تو اسی روایت میں مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل علی کو کہتے ہیں اپنے چچا کے بیٹے کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جی سو ورقہ بن نوفل واز مور دین شور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے متعلق تمام پرانی کتابیں، صحیفے، انبیاء بتاتے رہے۔ سر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر مبارک اس وقت 10-11 جی 10-11 سال، 10-11 سال۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کے رسول اللہ کو قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ پھر ایک اور بات ہم نے وہاں ڈسکس کی تھی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کلام سے کا انتظار ہونے لگا کہ دوبارہ اللہ کا پیغام کب آئے گا۔ اچھا یہ محبت کا بہت اگلا لیول ہے، جب آپ کو انتظار رہتا ہے، آپ کو کوئی اور چیز اٹریکٹ نہیں کرتی اور آپ اپنے محبوب کی طرف ہی جڑے رہتے ہیں۔
اور اس وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں 3 دن کا وقفہ تھا، کچھ کہتے ہیں 3 مہینے تھے، کچھ کہتے ہیں 3 سال تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، دوبارہ کہتا ہوں، میری ریسرچ یا مجھے جو اپیل کرتی ہے بات، وہ کوئی 3 ویک پلس مائنس ہے، اور 40 دن بعد دوبارہ زکوٰۃ کے ارلی ڈیز میں اگلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی غار رہ جاتے رہے وقتاً فوقتاً۔ اب چونکہ اللہ سے کمیونیکیشن شروع ہو گئی ہے، اللہ سے کمیونیکیشن 2 طرح کی رہی، ایک تو وہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں یا حدیث قدسی کہتے ہیں، ہم ان کا فرق بتا چکے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رسول اللہ کو گائیڈ کرتا رہا، مہربانی کرتا رہا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو محبوب اور محب کے درمیان میں، یعنی جن کو اللہ کریم اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہاں پہ ضمناً بات سمجھنے کے لیے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے نا، تو اللہ نے 3 طرح کے علم عطا کیے۔ وہ 3 طرح کے علم کیا تھے؟ ایک علم وہ تھا جو سب میں بانٹنا تھا، جو سب کو سکھانا تھا، ٹھیک۔ دوسرا علم وہ تھا جو چند لوگوں کو یا جو اس کے اہل ہیں ان کو سمجھانا بتانا تھا۔ اور علم کا ایک حصہ وہ بھی تھا جو اللہ کریم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رہا۔ سبحان اللہ۔ جی، وہ جو سورہ نجم میں اللہ کریم فرماتا ہے نا کہ اللہ نے وحی کی اپنے محبوب پر، اپنے رسول پر جو وحی کی۔ بالکل جی، بالکل۔ وہاں پہ یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کیا وحی کی، نہیں، ایک تو وہ ہے نا جو بتا دی گئی، جو مجھے آپ تک سمجھا دی گئی، کنوے کر دی گئی۔ ایک وحی وہ ہے جو آپ نے جس کو مناسب سمجھا اسے سمجھایا بتایا۔ ایک اور چیز یہاں سمجھنے کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پبلکلی کرتے ہیں، 4 6 10 20 50 100 اس سے لوگوں کے درمیان ایک بات کہتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں۔ اور ایک حکم سرکار ختمی مرتبہ کسی اکیلے کو تنہائی میں اکیلے کو کرتے ہیں۔ نہیں، ان دونوں کا فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم سوشل میڈیا پہ یا کوئی بھی بک یا کسی اوتھینٹک سورس سے ایک حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں کسی کو کہی یا پبلکلی کہی۔ میں اس کی ایک اور اگزامپل آج کل کی عام زندگی کی لائف کی آپ کو دیتا ہوں۔ اب یہ میری اسپیسیفک نیڈ کے مطابق اب مجھے بتا رہے ہیں، جی، یا میں کہتا ہوں میں فلانا کھانا کھاتا ہوں تو مجھے یہ پرابلم آتی ہے، میں انڈا کھاتا ہوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں اجاز انڈا نہ کھایا کرو، یا کھاؤ تو زردی نہ کھایا کرو، صرف سفیدی کھا لیا کرو۔ اب یہ میری باڈی نیڈ کے مطابق ہم مجھے گائیڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں تو سرٹن چیزیں آپ کو کہتا ہے نا، اور وہ ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جو سب کھاتے ہیں، بٹ آپ کو مجھے خاص طور پہ وہ روک دیتے ہیں۔ تو وہ میری نیڈ کے مطابق، میری باڈی کیمسٹری، میری انیٹمی کے مطابق مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ اب اسے آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ انڈا کوئی نہ کھائے کل سے۔ جی، میں گیا تھا حکیم صاحب کے پاس، ان کا انڈا نہیں کھانا، یا انڈے اس کی صرف سفیدی کھانی، زردی نہیں کھانی۔ تو مجھے کہا ہے نا، لیٹ سے میں کارڈیک پیشنٹ ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو میرے لیے بات حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ اور کریں گے، آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کے لیے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ بات کریں گے۔ سو ہمیں یہ کلاسیفیکیشن یاد رکھنی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا، جو بات فرمائی، اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے۔ کیا میں اس سے یہ مطلب لوں کہ جب حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں جاننا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک اور چلے، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اپنی آیتیں بدل کیوں دیتا ہے، منسوخ کیوں کر دیتا ہے، یا نئی آیت، نیا حکم کیوں بھیج دیتا ہے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا نازل کرنا ہے؟ سو یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے،
یہ یہودی اعتراض کرتے تھے مدینہ منورہ میں، جی قبلہ کا رخ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ کریم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا. اور یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بیت المقدس کا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج مسلمانوں نے عمر بن خطاب کے دور میں بیت المقدس فتح کیا، مسجد بنائی تو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے نا. میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ باتیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں بھی بیت المقدس کی مسجد یا عبادت گاہ، جس کو بھی ویسے تو مسجد ہی کہا گیا، اس سے پہلے بھی عرب بھی مسجد ہی کہتے تھے اپنی عبادت گاہ کو، تو جو بھی عبادت گاہ تھی اس کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا. سو رسالت مآب کے بعد کی بات نہیں، پہلے سے بھی ایسے ہی ہے. تو جب سرکار کی خواہش پہ اللہ کریم نے قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا، تو اس وقت بھی یہودیوں نے یہی باتیں کی. ٹھیک. اب ایک حکم ہے اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت موقعوں پہ ایک کام کیا اور دوسرے موقع پہ مختلف کام کیا. ہمارے جتنے مسالک کے فقہ ہیں، ایک ہمارے یہاں فقہ ہے جو رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ کانوں تک لے جا کے چھوڑتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں. ایک فقہ ہے جو یہ نہیں کرتے. ایک فقہ سینے کے قریب ہاتھ باندھتی ہے، دوسری بیلی بٹن کے قریب ہاتھ باندھتی ہے، ایک تیسری فقہ ہے جو ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں. اب ان تینوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ریفرنس موجود ہے. سو کسی موقع پہ سرکار نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے نا، کسی موقع پہ حضور نے رفع یدین کیا ہے، کسی موقع پہ نہیں کیا. یہ جو تحقیق ہوتی ہے نا، یہ فقہ کے امام کا کام ہے. محدث کا کام ہے جو حدیث کلیکٹ کرتے ہیں، حدیث کو کلاسیفائی کرتے ہیں، حدیث کی جانچ پڑک کرتے ہیں کہ کیا یہ بتانے والا ٹھیک بات بتا رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیا رہا، کیا یہ کہیں قرآن سے مخالف تو نہیں جا رہی حدیث پاک کا حکم جو یہ بتا رہے. چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم قرآن کے کانٹرڈکشن میں نہیں ہو سکتا. یعنی حدیث کی پہلی جو پرکھنے کی اسٹیٹس یا میرٹ ہے، میرٹ برادر اسٹیٹس نہیں، وہ قرآن کریم کی ان اکارڈنس ہونا ضروری ہے. تو اب یہ طے کرنا کہ پہلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی یا بعد میں پڑھی، رفع یدین کیا یا نہیں کیا، ہاتھ سینے پہ باندھے یا بیلی بٹن پہ کے قریب آگے پیچھے باندھے، یہ کام فقہ کے امام نے کرنا ہے، فقہ کے اتھارٹی نے کرنا ہے. جی سو محدث کلیکٹ کرتے ہیں، محدث آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کا سوال ہے بنیادی طور پہ کہ یہ کس موقع پہ یہ بات ہوئی اور کیا حکم دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. سو قرآن کریم بھی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ نیڈ آیا، اور احادیث بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سچویشن اور نیڈ کے مطابق بتاتے رہے. پہلے ایک حکم تھا. اچھا چلے اس کی ایک اور اگزامپل وضاحت کے لیے کسی کو اگر کنفیوژن ہو، ایک زمانہ تھا جب شراب کی ممانعت نہیں تھی. سو اس وقت کوئی حکم ہوگا نا شراب کے متعلق، آسان سی بات ہے. پھر حکم آیا کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت اس سے پہلے تم نے شراب نہیں پینی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ظہر سے لے کے عشاء تک باؤنڈ کر دیا کہ نماز تم نے یہ نہیں پینی، اور پھر رات کے آخری حصے میں منع کر دیا کہ نہیں پینی. سو پہلا سٹیپ کیا کیا، لمٹ کر دیا کہ یو ناٹ فری ٹو ڈرنک آل دا ٹائم. جی ساتھ ہی حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، یعنی نماز پڑھنی ہے تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. سو جس نے نماز ادا کرنی ہے وہ احتیاط کرے گا کہ میں اس وقت ڈرنک نہ کروں. جب یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، میں آج کی بات نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ رانگ. میں بات کر رہا ہوں جس طرح بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ احکام آتے رہے. اس کے بعد پھر اللہ نے صاف حکم دے دیا کہ حرام کر دی گئی شراب. اب اس وقت کا حکم اور ہو گیا. اب آج میں وہ حکم جو قرآن کریم فرماتا ہے 5ویں پارے میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ میں آج کہوں آپ کو کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے
کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، شراب پی سکتے ہیں. نہیں تو میں غلط کہہ رہا ہوں نا. کیوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس کا زمانہ نہیں پتا، اس کے بعد جو اوور رائڈ کرتا ہے حکم مجھے اس کا نہیں پتا. یعنی اس کو ٹیکنیکلی ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. ناسخ وہ ہوتا ہے وہ آیت یا وہ حکم جو کسی آرڈر کو نلیفائی کر دیتا ہے کہ دس از ناٹ. نوٹیفیکیشن، آج ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، کل کو ایک اور نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، پچھلے نوٹیفیکیشن کو ختم کر دیتا ہے. جی تو جو نیا نوٹیفیکیشن آیا وہ ناسخ ہے، اور جو پچھلا نوٹیفیکیشن تھا جس کو اب نہیں ماننا وہ منسوخ ہو گیا. یہ قرآن کریم میں بھی ایسی، یہ حدیث پاک میں بھی ایسی ہے. سو جب تک مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا یا باقی رہا، ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے میں اس سے لے کے چل پڑوں یا اس کو سب پہ اپلائی کر دوں، دس از انفیئر. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی سمجھنی بڑی ضروری ہے. سوشل میڈیا کے دور میں پرابلم یہ ہے، میں نے ایک چیز دیکھی، نہ مجھے اس کا سیاق و سباق پتہ ہے، نہ سرکمسٹانسز پتہ ہے، نہ وہ پرٹیکولر ریزن پتہ ہے جس میں یہ حکم دیا گیا. میں نے تو صرف اتنا پڑھا اور میں نے اس پہ اسٹینڈ بھی لے لیا کہ بھائی یہ دیکھو صاف لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے حدیث کی، یہ حدیث نمبر ہے. اب بولو، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ناسخ منسوخ بھی کوئی ہوتا ہے، کس زمانے کا ہے، تو اس کی احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس اب اس ڈسکشن سے جی اب انتظار میں ہیں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا اگلا پیغام کب آتا ہے، جبریل دوبارہ کب اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. تو سرکار غار ہرا سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں آسمانوں پہ آپ کو ایک آواز آتی ہے، آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی فرشتہ نظر آتا ہے، یعنی جبریل، اور وہ کرسی پہ آسمانوں میں بیٹھے ہوئے. سرکار فرماتے ہیں آپ اگین وہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کا کلام آنا ہے یا آنے والا ہے، آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو آ کے سیدہ سے کہتے ہیں، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، کہ مجھے کمبل اڑا دو. جی زملونی زملونی، آپ لیٹتے ہیں، کمبل اڑاتی ہیں سیدہ یا آپ خود لیتے ہیں. تو اللہ کریم کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمبل لے کے اوڑھنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کریم سورہ مدثر کی آیات نازل کرتے ہیں، یا ایھا المدثر، جی اے چادر یا کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام لوگوں کو پہنچائیے. اب پہلے سی نبوت، اللہ کا پیغام آیا جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو تخلیق کیا. اب کیا حکم ہے؟ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو بتائیے. ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے، ڈرانے سے مراد ہے وہ غلطی، گناہ، مصیبت جو ہم اپنے اعمال سے اپنے لیے کما رہے ہیں، اس سے سمجھانا کہ اس سے اللہ کا عذاب ملے گا، اس سے اللہ ناراض ہوگا. سو ڈرانے سے مراد یہ. سر میں اسے یہ سمجھ رہا ہوں، پہلی وحی کا نزول جب ہوا اقرا سے، جو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آیا، یعنی انہوں نے وہ پڑھا وہاں پر حضرت جبرائیل نے کہ پڑھیے، اور دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ آئی اللہ کی طرف سے. اچھا مجھے اس پہ تحقیق کرنی ہے، اوکے مجھے اس پہ تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ جبریل ہی لے کے آئے، لیکن مجھے اس میں تحقیق کر لینے دیں، بغیر تحقیق کے کوئی صحیح بات سرٹینٹی سے کہہ دینا جی مناسب نہیں ہے. اجاز بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی کا نزول ہوا، تو اس سے پہلے آپ کچھ بات فرما رہے تھے حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ کچھ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی دیے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، اور کچھ جو تھے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں دیے. تو سر اسی حوالے سے قرآن کریم میں بھی بات آئی تھی، آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اس میں یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ بدلتا کیوں ہے، ہاں جی حکم جی بدلتا جی جی کیوں؟ جی تو سر اس میں اللہ کریم نے اس کا کچھ جواب بھی عطا اس کے فرمایا. فوراً بعد ہی جی سورہ جی بقرہ میں ہی، جی جی سورہ بقرہ میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہودی اعتراض کرتے ہیں
سورہ بقرہ میں ہی اللہ جواب دیتا ہے جی کہ یہ زیادہ جانتے ہیں یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ اس کائنات کا مالک زیادہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور جب میں کوئی آیت بھلا دیتا ہوں یا بدل دیتا ہوں، بدل دینے سے مراد ختم کر کے، تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا ویسی آیت بھیج دیتا ہوں۔ سو یہ دیکھیں قرآن کریم اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں ایک فرق رہا۔ پہلے ساری کتابیں جو جتنی چیزیں نون ہیں، ایک تو وہ نا جو نون ہی نہیں ہے، بہت سے انبیاء پہ صحیفے آئے، کچھ پتہ نہیں وہ صحیفے کیا تھے، چھوٹے تھے بڑے تھے، ان میں کیا احکام تھے، چونکہ ان کا ریکارڈ ہی نہیں رہا ہسٹری میں، تو کچھ کامنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم کامنٹ کرتے ہیں تو ان پہ کرتے ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے۔ اس سے پہلی کتابیں مکمل نازل ہوئی۔ قرآن کریم 23 سالوں میں ٹکڑوں میں نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی آیات، کبھی پوری سورہ۔ یعنی یہ بھی ہوا کہ سورہ یوسف 211 آیات ہے، 211 آیات ایک ہی وقت میں نازل ہوئی جی۔ پھر یہ بھی ہوتا رہا کہ کئی آیات بار بار نازل ہوتی رہی جی۔ ایک تو یہ نا جیسے اب سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ریپیٹیشن ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ سورہ فاتحہ کئی بار نازل ہوئی، سورہ اخلاص کئی دفعہ نازل ہوئی، تو یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ضرورت، سچویشن، سوال، ان سب کے وجہ سے آیات نازل ہوتی رہی۔ یہودیوں کے کہنے پہ قریش مکہ نے رسول اللہ سے 3 سوال پوچھے، ابھی کچھ دنوں میں ہم اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ کریم نے اس کے متعلق احکام بھیج دیے، جن میں سے ایک حکم تھا کہ روح کیا ہے، ایک تھا وہ کون ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا جی، ذوالقرنین کے بارے میں سورہ کہف میں۔ ایک سوال تھا کہ غار والے کون ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں عرب نہیں جانتے تھے، یعنی سوال وہ تھے جن کے بارے میں عرب نہیں جانتے تھے، یہودیوں کی کتابوں میں ذکر تھا وہ جانتے تھے۔ سو انہوں نے کہا اگر نبی ہیں تو یہ سوال پوچھو، اگر جواب دے دیں گے تو نبی ہیں، اگر نہیں دے سکے تو نبی نہیں ہوں گے۔ یعنی انہوں نے لٹمس ٹیسٹ بنا کے دیا۔ تو اللہ کریم نے اسی ضرورت کے مطابق آیات نازل کر دی جی۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یوسف کون ہے کیا ہے، اور اس سے پہلے عرب میں کسی نے اللہ کے نبی یوسف کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس سے پہلے عرب میں اللہ کے نبی یوسف کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، اور اللہ نے پوری سورہ یوسف احسن القصص جسے اللہ کریم فرماتا ہے، قصوں میں سے، داستانوں میں سے بہترین داستان وہ نازل ہوئی۔ سو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیڈ یا آپ سے پوچھے گئے سوالوں کے جوابوں میں نازل ہوتا رہا، اور جو مالک نے مہربانی کی اپنے بندوں کو سکھانا چاہا، سرکار پہ مہربانی کرنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بات گفتگو فرما رہے ہیں، میں کہیں اور ہی طرف نکل رہا ہوں، محبوب اور محب والی سائڈ پہ، لیکن میں ایک بات یہ میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ یہ سارا فرما رہے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بے شک میں صاحب حکمت ہوں، یعنی اس کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ وہ اللہ خود کہتا ہے سورہ بقرہ میں، کیا میری حکمتوں کو تم سمجھ سکتے ہو؟ یہ اسی کانٹیکس میں جو بات ابھی آپ نے سے شروع کی ہے نا کہ آیتیں بدلی ہیں، حکم بدلی ہیں اللہ نے اپنے حکمت کے اعتبار سے، وہ اللہ کہتا ہے کیا تم میری حکمتوں کو جان سکتے ہو؟ نہیں جان سکتے۔ اب یہاں پہ دوسری نازل ہو گئی سورہ مدثر کی آیات، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور انہیں سمجھائیے، جسے ہم عربی کا لفظ ڈرائیے استعمال ہوتا ہے جی۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں۔ اس سے پہلے رسول اللہ بیمار ہوئے اور 1 مہینہ اپنے گھر سے نہیں نکلے، تو حضور کی پھوپھیاں بڑا پیار کرتی تھی، وہ ملنے آ گئی، اور اس خیال سے کہ شاید ہمارا بھتیجا بیمار ہے، اس وجہ سے
اس فکر سے، اس محبت سے وہ ملنے آئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب میں اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ پیغام پہنچاؤں۔ تو پھپھی ایک کہتی ہے کہ سب کو بلانا، ابو لہب کو نہ بلانا، جی وہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ اب یہاں پہ پہلے تو ابو لہب کا کریکٹر سمجھنے کی ضرورت ہے، جی جو ایک بہن بڑی ڈسکریٹ کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کو نہ بلانا، باقی سب کو بلانا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور بنی عبد مناف، اب یہ ان دونوں کا فرق بھی سمجھ لیں۔ حضور کے والد جناب عبداللہ، دادا جناب عبد المطلب، پردادا ہاشم، پردادا تھے کے والد عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، اور پھر ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے۔ عرب میں اپنے دادا کے نام سے لوگ قبیلہ علیحدہ شاخ بنا لیا کرتے تھے۔ سو بنی عبد مناف میں ہاشم اور ان کے بھائی آ گئے، ٹھیک، نوفل، عبد شمس۔ بنی ہاشم میں صرف ہاشم کی فیملی آئی یا خاندان آیا، بنی عبد المطلب میں ان کے بیٹے آئیں گے۔ سو بنی ہاشم اور بنی عبد مناف یعنی اپنے پردادا اور ان سے ایک لیول اوپر کہ اپنے خاندان کو اپنے گھر پہ بلایا اور ان کی دعوت کی، ضیافت، کھانے کے لیے بکری کا گوشت بنایا گیا اور دودھ پینے کے لیے رکھا گیا، اور یہ سارا انتظام علی ابن ابی طالب نے کیا، اور کھانا بنایا سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے۔ رشتہ دار آ گئے، شام کا وقت ہے، اور ابو لہب کو بھی بلا، سارے ابو لہب دیکھیں بنی عبد مناف میں ابو لہب بھی آ گیا، اور ان کو 40 کے قریب یہ لوگ تھے۔ وہ آئے، سب نے گپ لگائی، خوش گپیاں ہوئیں، مذاق، ہلا گلا، خیر خیریت۔ اس سے پہلے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات کر پاتے، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اچھا، کچھ دن بعد سرکار نے دوبارہ بلایا ان سب کو، ان دونوں کو ملا کے دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے۔ سرکار ختمی عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ، دوسری دعوت کے بعد، اس سے پہلے کہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں، انہیں کہا کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بت پرستی چھوڑ دو، جو بت پرستی ان میں سے کرتے تھے سارے نہیں کرتے تھے، اور طبقاتی نظام، ایک دوسرے کی برابری، اونچا نیچا، یہ کچھ نہیں۔ اب اس پہ سب سے پہلے رسپونڈ کیا ابو لہب نے۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، اور اس کی والدہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی حضور کی وہ دادی جسے ابو لہب پیدا ہوا، اس سے علاوہ ان کا کوئی اور بیٹا بیٹی نہیں تھے اس والدہ سے۔ یہ امیر بہت تھا، بہت چمکتا ہوا چہرہ تھا، اور سرخ و سفید تھا، خوش شکل تھا، اور بہت ذہین تھا۔ اور ذہانت کا معاملہ یہ تھا کہ 2 لوگوں کے لیے ویو کیا گیا دارالندوہ کی ممبرشپ، جس کی شرط 40 سال تھی۔ ہم اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، ابو لہب اور ابو جہل، ان دونوں کے لیے یہ کنڈیشن ویو کر دی گئی۔ ذہانت کا لیول اتنے ذہین اور تھا، اتنے سمجھدار تھے۔ تو ابو لہب نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اس سے تم ہمارے خداؤں کو ناراض کرو گے، جو بات تم کہہ رہے ہو، جی ہم لات اور عزا کی عبادت کرتے ہیں۔ انفیکٹ وہ کرتا تھا، باقی فیملی نہیں کرتی تھی۔ یہ میں کلیئرٹی دوبارہ دے رہا ہوں، باقی فیملی نہیں کرتی تھی، وہ کرتا تھا۔ اور تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا بات کر رہے ہو، اور تم سے زیادہ شر ہمارے خاندان کے لیے کوئی نہیں لے کر آیا۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا جو تم کام کرنے لگے ہو۔ جناب ابی طالب نے کہا کہ بیٹا میں دین عبد المطلب پر، دین ابراہیم پر رہنا چاہتا ہوں، بٹ تمہارا ساتھ دوں گا۔
تم پوری، چونکہ خاندان کے اس وقت پورے قبیلے کے سردار جناب ابی طالب ہیں، اور حضور کے لیے باپ کی طرح ان کا ساری زندگی سپورٹ رہی. اور علی شیر خدا جناب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، جس پہ لوگوں نے کہکا بھی لگایا کہ دیکھو یہ 10 سال 11 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں ساتھ دوں گا. دعوت دینے والا دیکھو اور دعوت قبول کرنے والا دیکھو، نئے دین کی نئی بات. سیدہ صفیہ پھپھی حضور کی کہتی ہیں ابو لہب سے، بھائی تم چاہو گے کہ تمہارے بھتیجے کی رسوائی ہو جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے ہمارے خاندان کے بڑے ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک نبی آئے گا، محمد وہی نبی ہے. ابو لہب کہتا ہے کہ یہ تم عورتوں والی باتیں کر رہی ہو جو اپنے گمان میں رہتے ہیں. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہے اور عرب میں باقی قبیلے کتنے بڑے بڑے ہیں. جب تمام قبیلے تمہارے خلاف ہوں گے تب تمہیں سمجھ آئے گی. اور یہ بڑبڑاتا ہوا کہتا ہوا نکل گیا. باقی خلاف ہوتے رہتے، تم تو ساتھ دیتے. اچھا یہ تو نصیب کی بات ہے. دیکھیں وہ ابراہیم علیہ السلام پہ جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آگ کا بہت بڑا الاؤ تھا جو 7 دن جلتا رہا. وہ کتنا بڑا الاؤ ہوگا جس میں پھینکنے کے لیے منجنیق یا جھولا سلنگ استعمال کی گئی، غلیل کی طرح یا جھولا استعمال کیا گیا. وہ کتنی بڑی آگ ہوگی. ہدہد اتنا سا پرندہ، کتنی چونچ ہوگی اس کی، اس میں کتنا پانی کیری کر سکتی ہوگی، اور کتنے اوپر وہ، یعنی اس کی تپش اس آگ کی کتنے اوپر تک جاتی ہوگی. بٹ وہ کوشش کرتی رہی کہ میں اس آگ کو بجھاؤں 1 ملی لیٹر پانی سے. اس نے حق نبھایا، اس نے سچ کا ساتھ دیا. اللہ کے برگزیدہ بندے ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے نبھایا کہ میں اتنے جوگی ہوں، میں 1 ملی لیٹر پانی لا سکتی ہوں تو وہ لا کے پھینک رہی ہوں. چھپکلی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ بھی اتنی سی ہوتی ہے، اتنا سا منہ ہے، کتنی تھرو ہوگی اس کی. وہ پھونک مارتی تھی کہ یہ آگ اور بڑھے. اور ونس اگین اگر حدود قریب نہیں آ سکتی تھی تپش کی وجہ سے تو یہ کتنا قریب آ سکتی ہوگی. تو اس کے بھی پھونک تو نہیں پہنچ رہی تھی نا، بٹ اس نے اپنے لیے جہنم کما لیا. یہ ایٹیچیوڈ ہے. میں کسی کام آ سکا یا نہیں آ سکا، میں نے اپنی کیپیسٹی میں ساتھ دیا. جی میں ساتھ کھڑا تھا، میرے ساتھ کھڑے ہونے کا آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا یہ غلط تھا، یہ ڈبیٹ ہی نہیں ہے اس وقت. بٹ میں آپ حق پہ ہیں، میں آپ کے ساتھ تو ہوں نا، اس قبیل میں تو ہوں نا جو آپ کے ساتھ ہے. سو یہ اللہ کی ہدایت اللہ سب کو نصیب کرے. وہ اپنے وہم زوم اور اکڑ میں تھا، رشتہ داروں سے بھی کم ملتا تھا اور اس کا انجام بھی پھر وہی ہوا. اور جنہوں نے جان ساری کی ہے وہ آج بھی عزت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو کے موجے بھی کر رہے ہوں گے. اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی. اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے. اللہ کریم ہمیں ہدایت سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا ایمان، ہماری کوشش، ہماری ہدایت پہ چلنے کی ایفرٹ قبول کرے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے. سر میں اس حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے تو جیسے آپ نے بتایا پچھلی ایپیسوڈ میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں آخری رسول اور نبی ہوں، تو کچھ لوگ اس میں وہاں ہنسے اور ابو لہب نے مخالفت کی. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مطلب عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں بھی ایک میسج کتنا پوشیدہ ہے کہ ایک سینری آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ہاسپٹیلٹی کی ہوگی پہلے تو مہمانوں کی، ان کو مطلب بلایا دعوت پر، پھر خوش گپیاں ہوئیں اور پھر کس طرح سے مخالفت ہوئی ہے، یعنی لوگ ہنسے اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر بھی ہنسے. اور مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دکھ کی تو کیفیت ہوگی رسول اللہ کے لیے کہ یار مطلب ایک گھر والے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. مجھے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا، وہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے.
اپنے دوستوں سے, جی اور جب وہ پورا نہیں اترتے اس پہ تو تکلیف ہوتی ہے نا. تکلیف بنیادی طور پہ اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کو مجھے میں آپ کا دوست ہوں, بڑا بھائی ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر کسی وقت ضرورت پڑی تو میرا بڑا بھائی موجود ہے, ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ مجھے ہیلپ کال دیتے ہیں, میں آپ کو کولڈ رسپانس دیتا ہوں, یا آپ کی ضرورت کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یہی کیوں ہے تم نے, تمہیں پہلے نہیں پتا تھا, عقل نہیں تھی, تو آپ فوراً سوچیں گے میں نے فون ہی کیوں کیا, فوراً اس سے بہتر تھا میں بات ہی نہیں کرتا. مجھے پنجابی نعت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ, لک ایٹ دی کریج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ, سختیاں سہ کے بھی مسکراندے رہے. سبحان اللہ. He kept smiling beside all difficulties and betrayal and other things which we are discussing at the moment. جی وہ کائنات کے نبی ہیں, وہ نبیوں کے نبی ہیں, وہ اس کائنات جب سے بنی جب تک چلے گی اور اس کے بعد بھی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے. ماڈل کے لیے اللہ نے کسی اور کا نام نہیں لیا کہ کس کی لائف تمہارے لیے ماڈل ہے, which you have to follow, which you need to look at, which you need to find relatability with. کہ اس سچویشن میں رسول اللہ نے کیا کیا تھا, کیا یہ پرابلم رسول اللہ کو بھی آئی تھی جو مجھے آج آئی ہے, تو what was his response. نہیں تو یہ اللہ نے ماڈل بنا کے جب بھیجا نا, تو ان سے زیادہ اعلیٰ انسان اس کائنات نے دیکھا نہیں. تو نہ ان کی جیسا حوصلہ, نہ ان کی جیسی کمال شخصیت, دانش مندی, عقل مندی, صلح جوئی, معاملہ فہمی کسی اور میں ہے ہی نہیں. یہاں پہ نا اس دوران میں یعنی پہلی وحی آنی یا رشتہ داروں کو بلانے میں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق والی, غار حرا والی, 3 سال کا وقت بھی, یعنی حضور کو 3 سال بعد حکم ہوا ہے پہلی وحی آنے کے کہ اب اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے, بتائیے, ڈرائیے. اس دوران کیا ہوتا رہا ان 3 سالوں میں؟ سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا شرف کسے حاصل ہوا؟ سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ, ام المومنین. آپ کریکٹر کا بڑا ہونا, آپ بھی میرڈ ہیں, میں بھی میرڈ ہوں جی. بیوی کو امپریس کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے, سب سے آسان بھی ہے ایٹ ٹائمز, سب سے مشکل بھی ہے. 15 سال گزر چکے ہیں سیدہ کو سرکار کے ساتھ رہتے ہوئے, اور جب سرکار اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ. یعنی اس کائنات میں رسالت مآب پہ یہ ایک ڈائمنشن ہے دیکھنے کی, ایمان لانے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہوا. واہ, اللہ نے یہ عزت ایک عورت کو دی ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے انسان, ہمیشہ کی نبوت رہنے والے نبی پر ایمان ایک عورت سب سے پہلے لے کے, سب سے پہلے گواہی ایک عورت نے دی. اس کے بعد ایک دن علی دیکھتے ہیں, علی ابن ابی طالب کہ سیدہ خدیجہ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں, اور ابھی تک جناب علی کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے نزدیک ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے, کھڑے ہیں, جھکے ہیں, زمین پہ آلموسٹ لیٹ گئے ہیں, پھر کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا, اور اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہی جو سارا پیغام سرکار دیا کرتے تھے. تو علی کو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ. تو علی کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بات پہلے سنی نہیں. تو سرکار ختمی مرتبہ کہتے ہیں علی اگر تم نے ایمان لانا ہو تو بالکل ٹھیک,
نہ لانا ہو تو یہ راز کسی سے شیئر نہیں کرنا. یہ خاموش تبلیغ کا دور چل رہا ہے. مجھے اس کے متعلق سیدہ خدیجہ جب ذکر کیا ورقہ بن نوفل کا جی تو انہوں نے کہا کہ جی ورقہ بن نوفل آپ پر ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت تک آپ نے اعلانیہ دعوت دینی نہیں شروع کی تھی, اس لیے وہ اس طرح تو اعلان نہیں کر سکے, بٹ ان کے جیسچر, ان کو کہنا سننا بالکل ایسے تھا کہ جیسے آپ پر ایمان لائے ہوں. اور اس پہ سرکار نے بھی فرمایا کہ میں نے جنت کے باغوں میں ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے. علی رات بھر سوچتے رہے. اچھا اب علی رہتی اسی گھر میں, کریکٹر دیکھا ہوا ہے, امپریس ہے, سو یہ تو ڈاؤٹ نہیں ہے انہیں کہ کوئی بات بنا کے تو نہیں کہی جا رہی, کیا واقعی ایسے ہے. اب ان کے لیے سوچ یہ ہے کہ کیا میں ایمان لے آؤں یا بھی انتظار کروں. اس کے علاوہ ان کو پریشانی نہیں ہے, سچے جھوٹے کی غلط صحیح کی پریشانی علی ابن ابی طالب کو نہیں ہے. گھر میں رہتے ہیں, صبح آتے ہیں اور کہتے ہیں ختمی مرتبت سے کہ اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. سو دوسرے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یا اس ایک عام ایج کے لوگوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں جناب علی پہلے ایمان لائے, کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابو قحافہ پہلے ایمان لائے, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں علی سب سے پہلے ایمان لائے اور بڑوں میں یا ایڈلٹس میں ابو بکر ابن ابو قحافہ ایمان لائے. حکیم بن حزام کا ہم ذکر کر چکے ہیں, جی سیدہ خدیجہ کے بھتیجے, بڑے امیر آدمی, ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی, 120 سال ان کی عمر ہوئی. حکیم بن حزام, اور یہ سخی بھی بہت تھے, ہم اس کی بات کر چکے ہیں. ایٹ ٹائمز یہ 100 اونٹ قربان کر کے غریبوں میں بانٹتے تھے, غلام خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے, اور بڑی تعداد میں. حکیم بن حزام کے پاس عبد الکعبہ بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو حکیم بن حزام کی کنیز آتی ہے اور وہ حکیم کو کہتی ہے کہ آپ کی پھپھی خدیجہ یہ گمان کرتی ہیں کہ ان کے میاں, ان کے شوہر, ان کے ہسبینڈ اللہ کے نبی ہیں. اچھا, یہ میں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہ رہا ہوں, یہ وہ جو فیملی کی دعوت کی تھی یہ اس سے پہلے, اس سے کہیں پہلے کی باتیں. ٹھیک یہ دیکھیں دوبارہ واپس آئیے. جی جی جی. اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وہی آئی اور دعوت دی حضور نے اپنے رشتہ داروں کو 3 سال بعد. یہ درمیان کے 3 سال کا ذکر ہم کر رہے ہیں جب اعلانیہ نبوت نہیں دی جا رہی, 1 on 1 ٹرسٹ وردی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. اب عبد الکعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکیم بن نظام کی کنیز نے یہ بات کہی تو عبد الکعبہ وہاں سے فوراً اٹھے اور آ گئے. عبد الکعبہ رسول اللہ کے قریبی دوستوں میں سے ہیں, کئی جگہ اکٹھے سفر کیا, تجارت اکٹھے کی, اور بڑے امپریس ہے عبد الکعبہ رسول اللہ سے. اس بات سے کچھ دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب کے دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور اس کے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرے ہیں, چاند کے ٹکڑے روشن, اور پھر دوبارہ سے چاند اکٹھا ہوا اور عبد الکعبہ کی گود میں آ گیا. عبد الکعبہ خود خوابوں کے تعبیر کے ماہر ہیں, بٹ وہ ایک اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنا خواب سناتے ہیں. تو وہ جو بھی عالم ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ جو آخری نبی آنے کا زمانہ ہے نا وہ بالکل قریب ہے, وہ آخری نبی مکہ میں اترے گا اور اس کی روشنی, اس کی نبوت کی رحمتیں ہر گھر میں جائیں گی, اور تم ان سب میں سے خوش قسمت ہوگے, تم اس کے سب سے قریبی ہوگے, اس پر ایمان لاؤ گے اور بڑی عزت پاؤ گے. سو عبد الکعبہ کے دین میں یہ خواب بھی ہے جو کچھ دن پہلے یہ. اچھا آپ ڈیوائن پلان دیکھیں نا, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو بھی وہ روشنائی دکھاتا جا رہا ہے جی, وہ نبوت کی رحمت و روشنی نظر آ رہی ہے. عبد الکعبہ سیدھے آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے ابھی بات سنی ہے
سرکار ختمی مرتبہ انہیں دعوت دیتے ہیں اور عبدالکعبہ وہ دعوت سنتے ہی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور عبدالکعبہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سرکار کا پیغام آنے سے پہلے بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے رہے، اچھا حنیف سے ایک خدا کی بات کرتے رہے۔ میں نے کہا نا پہلے بھی ذکر کیا کہ سارے لوگ بت پرست نہیں تھے، میجورٹی بت پرست تھی، بٹ وہاں پہ مکہ میں لوگ ایک خدا کی دین حنیف کی فالو کرنے والے، حضور کا خاندان سوائے ابو لہب کے باقی سارا خاندان دین حنیف پہ تھا، جی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ عمل کرتا تھا، توحید کا کی عبادت کرتے تھے۔ عبدالکعبہ فوراً مان لیا، سرکار نے عبدالکعبہ کا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیا۔ عبدالکعبہ کا پورا نام تھا عبدالکعبہ بن عثمان، اچھا اب ہو گیا عبداللہ بن عثمان، جی اسے تاریخ ابو بکر ابن ابو قحافہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کا ایمان لانے سے پہلے نام عبدالکعبہ تھا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جسے بھی دین کی دعوت دی، جسے بھی ایمان لانے کی دعوت کی، کسی نے سوچا، کسی نے سوال جواب کیے، عبدالکعبہ وہ واحد شخص ہے، ابو بکر ابن ابو قحافہ وہ واحد شخص ہے جس نے نہ سوچا نہ سوال جواب کیے اور ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ سو جو عظمت ہے نا جس کے حصے میں جو عظمت آئی، اب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی عزت عظمت تو کسی کو ہاتھ نہیں آ سکتی نا اس کائنات میں، اور تمام تاریخ دان اس پہ متفق ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت یا انسان سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ بچوں میں ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں، مردوں میں ایڈلٹس میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ابن ابو قحافہ ہیں، جنہیں ہم ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں۔ زید بن حارثہ رسول اللہ کے گھر پہ رہتے ہیں، اور اس واقعے سے کم و بیش 5 سال پہلے والدین آئے تھے لینے واپس، اور زید بن حارثہ نے کہا تھا کہ مجھے ابو القاسم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ابو القاسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس وقت ان کی عمر 30 سال ہے زید بن حارثہ کی۔ انہوں نے دیکھا سیدہ خدیجہ ایمان لے آئی ہیں، علی ایمان لے آئے ہیں، تو وہ ایمان لے آئے۔ ام ایمن کی عمر 50 سال ہے، حضور سے 10 سال بڑی ہیں، حضور کے گھر پہ رہتی ہیں سرکار کی۔ انہوں نے دیکھا یہ ایمان لے آئے تو وہ بھی ایمان لے آئی۔ حضور کی تمام صاحبزادیاں ایمان لے آئی۔ سیدہ فاطمہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور وہ پیدا ہی اس گھر میں ہوئی، آنکھ ہی وہاں کھولی جہاں پہ اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ بلال بن رباح غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کو آپ کہیے یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اور ارلی ایمان لانے والوں میں سے سعد بن ابی وقاص ارلی ایمان لانے، اور ان کی عمر 17 سال تھی اس وقت جب وہ ایمان لائے۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ کی عمر 38 سال یا 37.5 سال تھی، علی شیر خدا کی 10-11 سال تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حضور کی والدہ کے کزن ہیں۔ اچھا، ان کا پورا نام ہے سعد بن مالک بن اہیب بن عبد مناف۔ صحیح جی صحیح۔ وہیب وہب نام تھا سیدہ آمنہ کی والد کا، وہیب چچا تھے، وہیب ٹھیک۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہاں پہ ایک اور فرق یاد رکھنا ہے، کچھ لوگوں نے ایمان لانے کا اناؤنسمنٹ پہلے کیا جی، جبکہ ایمان کوئی اور لوگ لا چکے تھے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کرنے والے لوگوں کے نام ہیں جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر ابن ابو قحافہ، عمار بن یاسر، سمیہ بن خبات، سہیب بن سنان رومی، بلال بن رباح، مقداد بن عبداللہ تمیمی۔ یا یہ بھی بتانا ضروری ہے
کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اعلان اپنی ایمان کا اعلان پہلے کیا، جبکہ ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، علی ابن ابی طالب، زید بن حارثہ شامل ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اعلان شروع میں نہیں کیا اس لیے ان کے نام اس فہرست میں نہیں ہیں۔ تو یہ فرق ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یعنی حضور کی صاحبزادیاں ایمان لا چکی ہیں، بٹ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام نہیں آتا، چونکہ اعلان انہوں نے نہیں کیا۔ ایمان لے اعلان کرنے والے 7 لوگ اور ہیں، اس کی ہم لسٹ شیئر کر لیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں سرکار کی پر ایمان لانے والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دل سے سچے اور پکے طریقے سے اصول پر ایمان لائیں اور ان کے تمام احکامات اور جو انہوں نے نصیحتیں وصیتیں سمجھائیں، عقائد سمجھائے، اللہ کی پہچان دی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر اس حوالے سے ایک سوال یہ آ رہا تھا ذہن میں کہ آپ نے فرمایا تھا 2-3 ایپیسوڈز پہلے کہ آپ کی ریسرچ کے مطابق جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان گیپ تھا وہ 3 ویکس کا تھا، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 3 سال کا ہے۔ تو سر یہ کلیئرٹی کچھ ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس 3 سال کے جس میں اللہ نے یا ایھا المدثر جو وحی آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیجئے، تو وہ پھر 3 سال بعد دعوت دی گئی ہے اس میں، اور بیچ کا یہ عرصہ آپ بتا رہے ہیں؟ جی میں یہی کچھ کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ شاید میرے بتانے میں آرڈر میں جی کوئی کمی رہ گئی۔ پہلی وحی نازل ہوئی 21 رمضان 40 فیل کو غار حرا میں۔ اس کے 3 ویک بعد سرکار نے دیکھا کرسی پہ بیٹھے ہوئے فرشتہ نظر آیا آسمانوں میں، اور حضور گھر آئے تو اگلی وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، بتائیے، تبلیغ کیجیے۔ اور پھر 3 سال بعد میں ذکر کر کہ حضور نے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ تو آپ کا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 ہفتے بعد وہی آ گئی تھی، سرکار نے یہ دعوت کا سلسلہ 3 سال بعد کیوں شروع کیا؟ بلکہ ہمیں یہ کلیریفیکیشن، مجھے کنفیوژن یہ ہو گئی تھی کہ کیا وہ 3 سال والی بات تو نہیں تھی کہ 3 سال بعد کیا جی جو لوگ تاریخ دان کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں 3 سال بعد آیا، تو شاید 3 سال بعد والی بات ٹھیک ہے۔ جی میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ بالکل یہ سورہ مدثر کی آیت پہلی 7 آیتیں آئیں جنہیں میں 3 ویک بعد کہہ رہا ہوں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 40 دن بعد کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی شروع کے دنوں میں یہ نازل ہوتی ہے، رمضان کی 21 تاریخ کو پہلی وحی آئی تھی۔ سرکار نے ان 3 ویک کے بعد سورہ مدثر کی آیات آنے کے بعد تبلیغ شروع کر دی۔ کلیئرٹی، بٹ خاموش تبلیغ، صرف ٹرسٹ وردی لوگوں کو حضور نے سرکار نے دعوت دی ایمان لانے کی۔ لیٹ می ری اٹریٹ، پہلی وحی کے نازل ہونے کے 3 ویک بعد سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی اور حضور کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ کیجئے، اور یہ تبلیغ خاموشی سے ہوتی رہی۔ اللہ کی حکمت ہے نا، ابھی آپ میں اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، ابھی لوگ اتنے پریپیئرڈ ہی نہیں ہیں، ابھی اتنے سوال جواب ہوں گے نہیں کہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے تو اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیں۔ تو سرکار نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دعوت دی، اپنی بیٹیوں کو دی، زید بن حارثہ کو دی، علی ابن ابی طالب کو دی، ام ایمن کو دی، عبد القعبہ کو دی، بلال بن رباح کو دی۔ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، سعد بن ابی وقاص کو دی۔ سعد بن ابی وقاص کا کلیم تھا کہ میں ثلثۃ الاسلام ہوں، میں تیسرا مرد ہوں جو ایمان لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ان کا اپنا کلیم ہے سعد بن ابی وقاص کا، ٹھیک ہے۔ خباب بن ارت ایمان اناؤنس کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک، صوبی سے دوران۔ 3 سال کیا ہوتا رہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈانٹ تھے، دوست تھے، قریبی تھے، جن پہ آپ کو
علی ابن ابی طالب کو جب دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تو ساتھ کیا انسٹرکشن دی تھی کہ علی اگر تم ایمان لانا چاہو تو لے آنا، اگر نہ لانا چاہو تو کوئی بات نہیں، خاموش لیکن رہنا۔ اس بات کو راز رکھنا، راز۔ چونکہ ابھی اعلانیہ دعوت دینے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، ابھی اللہ کا حکم ہے قریبی رشتہ دار عزیز نہیں، وہ لوگ جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، جن پہ آپ کو یقین ہے کہ یا وہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ بات کہیں ڈسکلوز نہیں کریں راز گے۔ رکھیں گے، ہاں اللہ کی حکمت یہ تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں 3 سال گزرے، ہوں 3 سال گزرنے کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، جس میں اللہ کریم نے کہا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں میں تبلیغ کیجیے، یہ 3 سال بعد آئی، یہ آیت 3 سال بعد آئی، اوکے۔ ٹھیک ہے۔ اس دوران وہی آتی رہی، ہوں بٹ وہ رہیں رسول اللہ تک، اچھا۔ اور یہ جو 7 8 10 لوگ 15 لوگ 12 لوگ ایمان لائے تھے ان تک محدود رہی۔ اب اعلانیہ، نہیں یہ بھی اب ہاں اس سے مزید کلیریفیکیشن ہوگی کہ وہی کا سلسلہ جاری دیکھیں رہا۔ وہی کا، دیکھیں صحیح۔ فطرت الوحی یا فطرت الوحی کا زمانہ 3 ویک میں سمجھتا ہوں، اوکے اوکے۔ ٹھیک ہے۔ میں اپنی ریسرچ کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، میں اتھارٹی نہیں ہوں، جو میں نے مختلف چیزوں کو پڑھا سمجھا ہے اس کی بیسس پہ میرے خیال میں 3 ویک کا عرصہ ہے۔ عبداللہ بن عباس میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 40 دن ہے، 40۔ اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کی ابتدائی ترین وضاحتوں میں سب سے زیادہ ان کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن مسعود؟ تینوں، اچھا تینوں ہیں، جی۔ اچھا ماشاء اللہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود ان میں عمر میں بڑے ہیں، رضی اللہ۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر چھوٹے ہیں، صحیح۔ ٹھیک۔ تو یہ کلیئرٹی آ گئی؟ سر ایک یہ جی۔ خباب بن ارت کا کیا رشتہ تھا؟ یہ ایک غلام تھے اچھا اور رسول اللہ کو بڑا پسند کرتے تھے، رسول اللہ ماشاء اللہ۔ خباب بن ارت کو بڑا پسند کرتے تھے، صحیح۔ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ابھی ہم اگلی 2 4 جی، جی، ایپیسوڈ جی، میں بالکل جب جی۔ ذکر کریں گے تو خباب بن ارت کا پوری ڈیٹیل سے ذکر آئے گا۔ اگلی ایمان لانے والوں میں ایک خاتون کنیز یا آزاد کردہ کنیز سمیہ بنت خبات، اوکے۔ جی سمیہ بنت خبات، بہت بڑی خاتون وہ بھی ہوئی۔ سب کلیئرٹی میں آ گئے، بالکل کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ جی جی کلیئر ہے کلیئر۔ پہلی وہی 3 ویک بعد دوسری وہی میں قریبی لوگوں کو، کانفیڈنٹ کو، قریبی غلط لفظ میں شاید استعمال کر رہا ہوں، جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں خاموشی سے ان میں تبلیغ کیجیے، اور 3 سال بعد حکم آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بتائیے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ، ہم 3 سال کے درمیان کی باتیں اس وقت کر رہے ہیں جس میں خاموش تبلیغ ہوتی ہے، وہ ہے کچھ دن پہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی نا، تو آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ابو لہب تھا ایک سائڈ پہ، امیہ بن خلف دوسری طرف تھا۔ تو ابو لہب کی بیوی نے، ام جمیل عربہ جس کا نام تھا، اس نے رسول اللہ کو ٹانٹ کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارا شیطان کئی دن سے تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اللہ کریم کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری، اللہ نے اپنے محبوب کا دل دکھتے ہوئے دیکھا ان باتوں سے۔ وہ کہ رسول اللہ نے یہ بات ایسی کو کہی نہیں ہے، بٹ مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے محبوب کو۔ تو سورہ الضحیٰ نازل ہوئی۔ سورہ الضحیٰ اسے عام طور پہ ہم والضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 11 آیات ہیں، اور یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے، تو اسے مکی سورت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، دن کی قسم جب وہ نور بکھیرتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ سے ناتا توڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی،
یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے گزری ہوئی گھڑی سے بدرجہ بہتر افضل ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ الم یجدک یتیمن فآویٰ، غور کریں کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اپنی آغوش محبت میں اپنے کرم خاص کے ساتھ لے لیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں غرق پایا تو آپ کو منزل محبت کی معراج تک پہنچایا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور حاجت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ جو نظام اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ جو انقلاب لا رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی برکت مہربانی یہ ہوگی کہ یتیم پر کوئی سختی نہیں کر سکے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی کسی سائل کو جھڑکے گا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کیا کیجئے۔ اب ذرا اس کو ہم غور کر لیتے ہیں سورہ والضحیٰ پہ۔ جی، والضحیٰ، صبح کی قسم، جب روشنی ہو رہی ہو، جب سویرا چڑھ رہا ہو۔ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب پھیل جائے گی۔ جی، اس کے بعد کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ کو چھوڑا۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے اللہ کریم نے کہ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں لوگ، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا کہ اس رب کی حکمتیں کیا ہیں؟ وہ تو اپنی مرضی سے اپنی حکمت کے مطابق جو جب پیغام چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ وہی جو سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم میری حکمتوں کو جان سکتے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب اللہ کریم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دے رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے، دل جوئی بھی فرما رہا ہے۔ ون آف مائی فیوریٹ آیت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی سے بہتر ہوگی۔ یعنی اگر آج رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ایک یونٹ آپ پہ مہربانی اللہ کر رہے ہیں تو کل 2 یونٹ کرے گا۔ سر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی یہ بتا رہی ہے، اس کا ایک معنی بھی یہ نکلتا ہے کہ حضور کی شان اقدس کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بلند ہے، تو پھر کوئی کیسے شان اقدس بیان کر سکتا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میرا علم ہے کسی بھی سبجیکٹ پہ، لیٹ سے میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، میں نے فزکس میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے، تو میں ماسٹرز لیول کی جتنی بھی عقل سمجھ ہے اس کا کچھ علم رکھتا ہوں گا۔ فزکس میں ماسٹر لیول تک جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، جو کانسیپٹ پڑھائے جاتے ہیں، جو تھیوری، جو پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں، مجھے ان کی کوئی سینس ہونی چاہیے نا۔ اور جو پی ایچ ڈی لیول کے ہیں مجھ سے بڑی بات ہے، ایم فل مجھ سے بڑی بات ہے، پی ایچ ڈی مجھ سے بڑی بات ہے۔ اور اگر پوسٹ پی ایچ ڈی فردر ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو مجھ سے تو بہت آگے ہوگا فزکس میں۔ جس طرح مجھ سے لوگ آگے ہوں گے اسی طرح مجھ سے پیچھے بھی ہوں گے۔ جس نے بی ایس سی کی ہے اس کا نالج فزکس میں مجھ سے کم ہونا چاہیے، جی، ایکسیپشن آر آلویز دیئر، بٹ ہم جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں۔ یار میرا تو علم ہی اتنا محدود ہے، جی۔ اللہ کریم کا محبوب، میں دنیا میں آیا ہوں 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 80 سال کے لیے، اللہ بہتر جانتا ہے میری عمر کیا ہے، بٹ ہم جو زندگی میں آبزرویشن دیکھتے ہیں اس کی بیسس پہ بات کرتے ہیں۔ 85 سال ہو سکتا ہے میں صبح نہ اٹھوں، ہو سکتا ہے میں 90 سال تک زندہ رہوں، بٹ وہ محدود ہے نا۔ وہ 70 80 90 سال جتنے سال بھی 60 سال عمر ہے، وہ اس کائنات میں کوئی حیثیت رکھتی؟ اگر 25,000 سال آج تک زندگی گزر چکی ہے اس کائنات کی، اس
دنیا کی، تو اس 25,000 سال میں 60 سال کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ کین یو امیجن؟ ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے. جی تو میں کیسے سمجھ پاؤں گا اللہ کے محبوب کو؟ جی اللہ کے محبوب کو، اللہ کے محبوب کی شان، اللہ کے محبوب کے کمالات، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، بے شک. اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. نہیں سو ہم اس سورہ کو ڈسکشن مکمل کر لیں. کرتے ہیں. جی جی پھر اللہ کے فرماتا ہے نا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. واہ واہ. جی دیکھیں پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ میری ساری کوشش، آپ کی ساری کوشش، مجھے آپ کو سارا حکم اللہ کریم کا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. مجھے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے جس سے میرا مالک راضی ہو جائے. مجھے وہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے میرے مالک کی ناراضگی ہو سکتی ہے. سو آبجیکٹو تو ہے اللہ کو راضی کرنا. یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. حضور کی رضا اللہ کی رضا بھی نا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. علم ججد کا یتیمن فآوا. اے محبوب یاد کیجئے جی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی، تو آپ کو آغوش محبت میں کس نے لیا؟ اللہ کریم اپنے متعلق فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب آپ کو تو میں نے پیدا ہوتے ہی اپنی محبت میں لے لیا تھا. اب جو اللہ کا نبی پلا پڑے اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے، اور اللہ اناؤنس کر رہا ہے، یہ میں بنا نہیں رہا بات. اللہ فخری، اب دیکھیں اب انعامات کی بات کر رہا ہے نا اللہ. جب سب سے پہلے بات کہی کہ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوئے، نہ اس نے چھوڑا ہے، یہاں پہ بات ختم نہیں کی نا. اس کے بعد عنایات کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے لیے ہر گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی آپ کے لیے کہیں بہتر ہوگی. آپ کا ذکر بلند ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا تصرف بڑھے گا، آپ کی رحمتیں بڑھیں گی، آپ پر ایمان لانے والے بڑھیں گے، آپ پہ جان نثاری کرنے والے بڑھیں گے. جی اور پھر کیا فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ دینا بند نہیں کرے گا. اس پہ وہ شفاعت کے کانسیپٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم حضور کے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جی 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 جی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے گا. سو اللہ کسی کو اجازت دے گا نا، تو سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں ہے جس کو اللہ اجازت دے. تو سرکار شفاعت کریں گے. اچھا شفاعت ہوگی کس کی؟ جو تو میرٹ پہ پاس ہو گیا ہے اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. جی اس کے لیے تو نیک اعمال، اس کی کمالات جو اس نے زندگی میں رب کو راضی کر لیا، وہ تو اس پہ کوالیفائی ہو گیا نا. تو شفاعت کی ضرورت تو مجھے ہے، مجھ گناہ گار کو ہے جو اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا. وہ ایک پنجابی نعت ہے، اس کا شعر ہے، نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو. جو پائس ہیں، جو نیک ہیں، ان کے پاس تو کافی ہے نا. they have enough to qualify, to justify, to please their Lord کہ اللہ تو نے جیسے حکم دیا تھا میں نے زندگی ویسی گزاری، تیری مہربانی. نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو، سرکار دا بوہا کافی اوگن ہارانو. اوگن ہار کہتے ہیں گناہ گار کو. شفاعت کی ضرورت تو پڑنی گناہ گار کو ہے نا. تو سرکار اللہ کریم کیا گارنٹی دے رہا ہے، کیا تسلی دے رہا ہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ کا رب آپ کو دیتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا. سر اس پہ وہ واصف علی واصف صاحب کے مجھے دو ٹکڑے ایک قول یاد آ رہا تھا شفاعت کے حوالے سے. ایک تو ان کا شعر ہے، ایک اس کا ٹکڑا ہے کہ گناہ گاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اور ایک وہ آپ رحمت کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں واصف صاحب کہ رحمت اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود جی میرٹ کے بغیر، میرٹ کے باوجود جو مہربانی ہے اسے رحمت کہتے ہیں. پھر اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اب یہ تعریفیں ہو رہی ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ تعریفیں ہو رہی ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں
کیا یہاں پہ اللہ کہے گا کہ آپ گمراہ تھے جی تو میں نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا اور میں نے آپ کو شریعت عطا کی اور علم دیا، میری سمجھ سے باہر ہے، میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا، میں اپنی سمجھ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو مالک مہربانیاں کر رہے ہیں نا اس میں۔ تو اللہ کریم نے یہ لفظ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے بات کا، اللہ کریم فرما رہے ہیں میں نے آپ کو اپنی محبت میں غرق پایا، میں نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا، ڈوبا ہوا پایا جی، تو میں نے مہربانی کی، آپ پہ عنایات کی، بابا جدہ کا عائلن فاغنا جی، وہی پھر غنی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، کمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، فاما الیتیم فلا تقہر جی۔ اب پھر یہاں پہ سمجھنے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ جب یہ سارا کام کریں گے جو کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانیاں آپ پہ ہوں گی، اور جو ہدایت کا سامان آپ مہیا کر رہے ہیں لوگوں کو، سیدھے راستے پہ لا رہے ہیں، ایمان پہ لا رہے ہیں، اس کا کمال کیا ہوگا جی؟ یتیم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، آپ کے اس نظام کی برکت سے جو آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح سے، لوگوں کے ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ یتیم کو اس کا حق دیں گے، قدر کریں گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسی سے یہ ہوگا کہ سوال کرنے والوں کو جھڑکا نہیں جائے گا جی، یا ان کی مدد کی جائے گی یا ان کا احترام کیا جائے گا، کہ کوئی کسی سائل کو دھتکار نہیں سکے گا، اس ماڑے کے بھی حقوق ہوں گے، اس ماڑے پہ بھی مہربانیاں ہوں گی، اس کمزور پہ بھی عنایات ہوں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیجئے۔ اب جو بات ہی ساری نعمتوں پہ ہو رہی ہے، عنایات پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ خیال کرنا کہ آپ کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، میری عقل سمجھ میں نہیں آتی جی۔ اور میں نے آپ کو ساری کنیکٹیوٹی پوری سورہ کا شان نزول بھی ہمیں سمجھ آ گیا، اس آیت کا، اور اس آیت کے احکام، اس سورہ کے احکام بھی آ گئے۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے نصیب میں سرکار کی شفاعت بھی کرے، روز قیامت ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں حضور کی شفاعت مل جائے۔ اللہ ہمیں ہم سے راضی ہو، سرکار کے صدقے ہم پہ مہربانیاں کرے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ سے یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔